آپ کا بھی انٹرسٹ ہے. یو آر ریجنل کنٹری وچ ہیز گاٹ اسینڈنسی ان مین تھنگ, تو آپ مل کے کام کریں. جی, یہ بیس صاحب, جل صاحب, احمد قریشی صاحب, ضمیر صاحب, دیکھیے اگر آپ اسکرین کے اوپر تو یہ جو جہاز ہے یہ لینڈ کر چکا ہے. کراؤن پرنس محمد بن سلمان اس طیارے میں سوار ہیں. تھوڑی دیر کے بعد طیارہ رکے گا, وہ باہر آئیں گے, ریڈ کارپٹ ان کی ریسیپشن ہوگی. پرائم منسٹر وہاں پر موجود ہیں, عمران خان صاحب, چیف آف آرمی اسٹاف جنرل باجوہ بھی وہاں پر موجود ہیں, دیگر کیبنٹ ممبرز. اس کے علاوہ جو سینئر سعودی وفد ہے, آپ کو یاد ہے کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے, یمن وار سے پہلے, سعودی کراؤن پرنس ان دی کیپیسٹی آف اے ڈیفنس منسٹر, اور جو ان کے ساتھ ابھی آئے ہیں شام میں جو لینڈ کیا, عادل بن جبیر, عادل جبیر, وہ اس وقت فورن منسٹر تھے, اب وہ منسٹر آف اسٹیٹ فار فورن افیئرز ہیں. وہ بھی آئے تھے پاکستان. یہ ٹیکنیکلی دوسرا دورہ ہے ابھی ان کا ان دی کیپیسٹی آف منسٹر آف اسٹیٹ, اور ان کا ایز اے کراؤن پرنس. ہسٹوریکل مومنٹس ہیں جی جو آپ اسکرین پہ اس وقت دیکھ رہے ہیں. سارے سینئر ڈیلیگیشنز موجود ہیں. بڑا امپورٹنٹ ہے, ہسٹوریکل ہے, انویسٹمنٹس کی بات ہو رہی ہے. ایریاز میں نے آپ کو گنوائے تھے کہ بے شمار ایسے نئے ایونیوز کو بھی ڈھونڈا گیا کہ جس پہ ہم کاروبار کر سکتے ہیں, تجارت کر سکتے ہیں. اور پتاوی جس طرح کہا جاتا ہے کہ بنیادی طور پہ ایک زمانہ تھا کہ جی فورن افیئرز ہوتا تھا ایک الگ, اور آپ کا جو انویسٹمنٹ ہے یا آپ کا جو کمرشل انٹرسٹ ہے وہ سائڈ پہ. اٹ شوڈ بی انٹیگرل پارٹ آف ہیومن سویلائزیشن, اور ویسٹرن سویلائزیشن کے ساتھ ہمارا ڈائلوگ ہونا چاہیے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. دوسرا پتافی سب سے امپورٹنٹ چیز جو میں سمجھتا ہوں نا ذاتی طور پہ, وہ یہ ہے کہ جو مسلم, دا ورڈ مسلم, مسلمان, اس کے ساتھ جو ایک ٹیررزم کو انہوں نے جوڑ دیا نا, نتھی کر دیا ہے, وہ چیز بھی میرے خیال میں اب وقت آ گیا ہے کہ اس کو دور کیا جائے اور دنیا کو بتایا جائے کہ جی مسلمان ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ٹیررسٹ ہے. بات یہ کہ ٹیررسٹ تو کرسچن بھی ہے, یہودی بھی ہے, ٹیررسٹ ہندو بھی ہے. سیفرون ٹیررزم کا لفظ اب offense بن گیا ہے. اورنج کلر کا وہ جو بینڈ پہن کے وہ سارا آپ کے سامنے. تو I think this is the time to move on now. بالکل صحیح ہے. اور ضمیر حیدر ہمارے ساتھ موجود ہیں. ضمیر حیدر, اس بات کو تھوڑا سا ہائی لائٹ کر لیتے ہیں کہ عام طور پہ جب بھی کوئی وزٹ آتا ہے نا, حالات ہمارے سامنے چل رہے ہوتے ہیں, ہم کیجولی ٹریٹ کرتے ہیں, لیکن ایسے لگ رہا ہے کہ یہ جو دورہ ہے یہ صرف ایک دورہ نہیں ہے. It will have far reaching consequences. آپ اس سے ایگری کرتے ہیں؟ نہیں پتافی, there is no second opinion on that. اور نہ صرف پاکستان اور سعودی عربیہ کے درمیان, میرا ذاتی خیال ہے کہ یہ پورے اس ریجن کے لیے بھی, اور جس طرح جو لک ایسٹ والی بات تھی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہ ریفائنری آپ کے گوادر میں اتنی بڑی, میرا خیال میں ایشیا کی سیکنڈ بگیسٹ یا بگیسٹ ریفائنری لگنے جا رہی ہے, بگیسٹ, تو وہ اس کا وہ لک ایسٹ کی پالیسی ہے نا, کہ بیکاز دے نو کہ اب یہاں سے پورا چینل جو ہے وہ جو آپ کی گیس, وہ جو پائپ لائن ہے, فیول پائپ لائن ہے, جو وہ سینٹرل ایشین کنٹریز تک ہے, تو اٹس اے بگ مارکیٹ. اور بیسکلی سعودی عربیہ کا ایک دیکھیں سب سے پہلا اکنامک گینز جو ہیں وہ ان کا بھی تو انٹرسٹ ہے نا, کہ وہ بھی اس میں پیسہ بنائیں گے, اور ان کو نظر آتا ہے کہ پاکستان ایک وہ کوریڈور بننے جا رہا ہے, اسٹریٹجک لوکیشن جو ہے وہ اس پورے کو لنک کرے گی, اور اسی وجہ سے وہ یقیناً دوستی اور پیار اور محبت اور مسلمان ہونا, ایک دونوں مسلم اسٹیٹس ہیں, وہ ایک ہے اپنی جگہ, لیکن آپ کے اپنے اور ان کے اکنامک انٹرسٹ بھی ہیں جن کو آپ بیسکلی یہاں پہ آپ ڈائیورج کر کے آپ دونوں کے لیے ایک بینیفیشری سچویشن پیدا کرتے ہیں, کنورجنس ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نہ صرف ایک صرف پاکستان اور سعودی عربیہ کے درمیان, یہ پورا ایک اسلامک بلاک جو کہ مڈل ایسٹ کا ہے, اور یہ ہمارا جو اس وقت ساؤتھ ایشیا اور ایشیا, اس کے درمیان ایک بہت بڑا برج بنے گا پاکستان اور سعودی عربیہ کی فرینڈشپ, جو کہ بیسکلی وڈ بی بینیفیشل فار بوتھ. جو اگر ان کا جو ویژن ہے جس کے اوپر آلریڈی بیس کر رہے ہیں, جس طرح بھی انہوں نے جنرل صاحب نے بھی کہا کہ ایران کی طرف سے بھی ایک ویلکمنگ سٹیٹمنٹ آئی ہے, اور ہم ایران کو بھی بتا چکے ہیں کہ there is no offense against you, لیکن یہ ہے کہ یہ 4 بلاکس ہیں, مطلب سعودی عربیہ ہو گیا, ایران, چائنا, رشیا, امریکہ, یہ 4 ہیں ان کے ساتھ, اور ہم یہ نہیں چاہتے کہ آپ کو بالکل آئسولیٹ کریں. یو ول بی آلسو انٹیگریٹڈ ایک ٹائم میں, اگر مطلب وہ جو جس طرف چیزیں چلنا شروع ہوئی ہیں, اور جتنے ویژنری محمد بن سلمان ہیں کہ الٹیمیٹلی ہی ول بی ہیڈنگ ٹوورڈز ایٹ لیسٹ کہ وہ جو جس کو آپ کہتے ہیں کہ ریلیجس ہارمنی, اور وہ اگر وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ رول پلے کرے گی پورے اس مسلم امہ کو انٹیکٹ کرنے کے لیے, کیونکہ وہ اگر آ جاتی ہے تو پھر یہ جتنے بڑے اکنامک بلاکس ہوں, ریجنل بلاکس ہوں, پاورڈ بلاکس ہوں, وہاں پہ پھر آپ کا ایک سے بنتی ہے ایز این اسلامک بلاک.
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے مطلب بیونڈ اس کے بالکل صحیح ہے. اور ساتھ ساتھ آپ ویژولز بھی ہم دکھا رہے ہیں اور ایئرپورٹ کے اوپر گیما گیمی بھی شروع ہو چکی ہے اور یہ ثابت ہو گیا کہ یہ وہی طیارہ ہے. اس کے ساتھ تھوڑا آپ کو اور بھی اپڈیٹ کر دیں, جیسا کہ پہلے بھی آپ کو بتایا ہم نے محمد بن سلمان دی کراؤن پرنس کے بارے میں. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جی کاؤنسل فار اکنامک افیئرز اینڈ ڈیولپمنٹ کے بھی وہ سربراہ رہے. اس کے ساتھ ساتھ اقتصادی امور کے ساتھ سیاسی معاملات پر بھی گہری نظر رکھتے ہیں. سعودی عرب کے گورننس میں بہتری کے لیے انہوں نے کرپشن کے خاتمے کے لیے ٹھوس اقدامات کیے اور آپ سب جانتے ہیں کہ 106 ارب ڈالر انہوں نے اس مد میں وصول کیے. دنیا بھر میں ولی عہد محمد بن سلمان اپنی معاشی اور سماجی اصلاحات کی وجہ سے جانے جاتے ہیں. ان کے ویژن 2030 جس کو کہا جاتا ہے کا آج کل بہت چرچا ہے, جس کے تحت وہ سعودی ریاست کو جدید خطوط پر استوار کرنا چاہتے ہیں. اس ویژن کے تحت وہ 500 بلین, میں دوبارہ بتاؤں جی 500 ارب ڈالر پر محیط صنعتی اور کاروباری زونز کے قیام کا اعلان کر چکے ہیں, جس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ سعودی معیشت کا انحصار کم سے کم تیل پر ہو اور دیگر ریونیوز جس کی ہم ابھی پروگرام میں بھی بات کر رہے تھے اس کے اوپر بھی کیا جائے. اب اس میں کہا جاتا ہے کہ جی تقریباً 35 سال کے بعد سینما پر پابندی کا خاتمہ, سعودی عربیہ میں خواتین کے ڈرائیونگ لائسنس کا اجرا اور میوزک کانسرٹ کی اجازت بھی قابل ذکر ہے, بیکاز جس طرح کے پتاوی صاحب نے بتایا کہ 70 سے 80% جو سعودی عربیہ کی پاپولیشن ہے وہ یوتھ بیسڈ ہے. پاکستان کا دورہ کرنے والے سعودی وقت میں سعودی وزراء ارکان شاہی خاندان اور کاروباری شخصیات بھی شامل ہیں. جس طرح کہ شام میں بھی 2 جہاز آئے, ان میں بھی ان کے سینئر آفیشلز آئے تھے. اس دورے کے دوران پاکستان سعودی اقتصادی تعاون کو یقینی بنانے کے لیے متعدد مفاہمت کی یادداشتوں پر بھی دستخط ہوں گے. 8 کے قریب MOUs ہیں. اطلاعات کے مطابق پاکستان میں سعودی سرمایہ کاری کا تخمینہ تقریباً 20 ارب ڈالرز کے قریب ہے. اس تاریخی دورے کے پیش نظر سعودی ولی عہد کے فقید المثال استقبال کی تیاریاں کی گئی ہیں اور پوری قوم اپنے معزز مہمان کی آمد پر دل و جان سے خوش ہے. اور بہت ہی آج اگر آپ اسلام آباد کو دیکھیں تو بالکل ہر طرف آپ کو ہمارے صدر کے, وزیر اعظم کے اور سعودی ولی عہد اور ان کے والد صاحب جو ہیں, جو سعودی شاہ ہیں, ان کی تصاویر آپ کو نظر آئیں گی تقریباً اسلام آباد کی ہر روڈ کے, ہر چوراہے کے اوپر, تقریباً ہر طرف. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان کس حد تک مضبوط تعلقات ہیں. یہ جو جہاز اس وقت آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں جس کے اندر لائٹس آن ہیں اور یہ ابھی اس وقت ٹیکسی کے بعد رک چکا ہے, تھوڑی دیر میں اس کا دروازہ کھولا جائے گا. پھر ریڈ کارپٹ سیریمنی جو ہے جس پہ ان کا استقبال کیا جائے گا. اس وقت چیف بھی موجود ہیں, پاکستانی فوج کے وزیر اعظم بھی وہاں پر موجود ہیں. دیگر اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ شام کو شاہ محمود قریشی صاحب جو کہ ہمارے وزیر خارجہ ہیں وہ بھی موجود تھے ایئرپورٹ پہ. انہوں نے جبیر صاحب کا بھی استقبال کیا, سعودی وزیر خارجہ کا بھی استقبال کیا, دیگر مہمانوں کا بھی استقبال کیا. اس وقت ایک بہت بڑا ڈیلیگیشن موجود ہے ایئرپورٹ پہ. یہ جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں یہ پرانا اسلام آباد کا ایئرپورٹ, اس کو نور خان ایئر بیس کہا جاتا ہے اور یہ وہاں پر طیارہ اترا ہے. اور آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت تھوڑی دیر میں سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان جو ہیں وہ تشریف لائیں گے جہاز سے باہر, ان کا استقبال کیا جائے گا. یہ ویژولز آپ کے سامنے اس وقت لائیو چل رہے ہیں. ہم آپ کے پاس یہ ڈیٹیل جو ہے وہ لمحہ بر لمحہ لا رہے ہیں اور دکھا رہے ہیں کہ جیسے ہی ہمارے مہمان جو ہے وہ تشریف لاتے ہیں وہ ان کا تذکرہ مزید ہوگا. ساری سرمنیز جو شروع ہوں گی وہ تمام تصویریں آپ کے سامنے ہم لے کر آتے رہیں گے. جی, اور یہ ایک فیصل صاحب ایک بات میں امپورٹنٹ بتاتا چلوں. ٹریڈیشنلی پاکستان اور سعودی عربیہ دونوں کے مغرب کے اندر بہت مس ریپریزنٹیشن ہوتی رہی ہے, لیکن ایک بات طے ہے, جو عمر ہے سعودی ولی عہد کی اس سے, کیونکہ 33 سال کے ہیں, ہی از ویری ینگ, اور جتنے ڈائنامک بھی ہیں اور جتنا زیادہ ان کی ویژن ابھی تک ہم نے دیکھی ہے اس سے ایک بات پتہ چلتی ہے, اور وہ یہ ہے کہ اگر تھوڑا سا ان کا جو کام ہے اس کا مومنٹم بنتا رہا اور جو ان کا پرسنالٹی کا بلینڈ ہے جس میں یوتھ بھی ہے, ویژن بھی ہے, لیڈرشپ بھی ہے, یہ سارا کچھ ڈیولپ ہوتا رہا, آگے چلتا رہا, تو he will play a very pivotal role. He is very young in the world. سب سے مزیدار بات آپ یہ دیکھیں کہ 33 سال عمر ہے, تقریباً جب یہ 23-24 سال کے تھے ایز اے گورنر بھی سرو کر چکے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ 23-24 سال بالکل ایسے ہی ہوتا ہے جیسے یونیورسٹی سے آپ نکلتے ہیں اور آپ, تو یہ بہت ذمہ داری کا کام تھا, وہ بھی انہوں نے ریڈیفائن کر دیا نا, وہ ریڈیفائن کر دیا. پہلے تو عموماً ہوتا تھا کہ تھوڑے سو ایجڈ ہوتے تھے, تجربے کے ساتھ ان کو لایا جاتا. اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ, میں ان کے بارے میں پڑھ رہا تھا تو مجھے پتہ چلا کہ یونیورسٹی کے ٹاپ 10 اسٹوڈنٹس میں تھے. سو ان کی جو ایکیڈیمکس ہیں وہ بھی بڑی اسٹرانگ ہیں. He's a bright student as well. Yeah, he was a very good student also.
پڑھائی میں اچھے تھے تو وہ بھی بڑا میٹر کرتا ہے. اور چند شہزادوں میں سے ہیں جو ویسٹ میں نہیں پڑھے ہوئے, یعنی ساری ایلیٹ جو ہے وہ باہر کی پڑھی ہوئی ہے, یہ ان کی ساری تمام ایجوکیشن اب ملک کے اندر ہی ہوئی ہے. That is also great. اگر آپ ان تمام چیزوں کو دیکھیں تو ان کا جو آنے والے دنوں میں ان کا ایک, مجھے یہ اس لیے امپورٹنٹ لگتا ہے, ابھی احمد قریشی صاحب نے بھی فرمایا تھا کہ انٹیگریشن آف مسلم امہ انٹو دا ورلڈ, اور اس میں ابھی اکانومسٹ کا بھی ایک بہت اچھا اس میں پبلیکیشن آئی ہے جس نے بتایا کہ مغرب کے اندر مسلمان کس طرح انٹیگریٹ ہونا شروع ہو گئے, اور میرے خیال میں اس میں ایک بہت بڑا رول سعودی عرب کا بھی ہوگا, کیونکہ پاسٹ میں ہم نے جو آپٹکس دیکھے تھے اس کے اندر یہ جو ادرائزیشن آف مسلمس تھی یہ چلتی رہی تھی, اور اب آہستہ آہستہ ہمیں لگتا ہے کہ سعودی عرب کی طرف سے اور دیگر مسلمان جو لیڈنگ مسلمان ممالک ہیں ان کی طرف سے یہ انڈیکیشن جاتا ہے کہ انٹیگریشن زیادہ سے زیادہ ہو, لوگ جو ہے اسیملیٹ ہوں اور وہ بالکل باہر جو ہے نا علیحدہ ہو کر نہ رہیں. تو یہ جو ہے نا شہزادہ صاحب کی پرسنالٹی کا ایک حصہ کچھ دہائیوں پہلے ہم سنتے تھے کہ دس از اے گلوبل ولیج, ہمیں بہت سی چیزیں سمجھ میں نہیں آتی تھیں. آج ہمیں کلیئر ہو گیا کہ جی انٹرنیٹ, ٹیکنالوجی, آٹومیشن یہ واقعی گلوبل ولیج ہے. آپ پاکستان میں بیٹھ کے ریئل ٹائم سے ابھی آپ سامنے دیکھ رہے ہیں سلسلہ سارا, یہ لائیو کوریج پورا پھر بھی آپ کو دکھا رہا ہے. یہ جب بھی ہم نے دیکھا کہ ماضی میں بھی جب بھی سعودی عربیہ کے شاہ صاحب آئے ہوں یا کراؤن پرنس آئے ہوں, لائیو کوریج ہوتی تھی فرام دی ایئرپورٹ ٹل دا پلیس جہاں پہ مجھے یاد ہے لاسٹ ٹائم وہ آئے تھے تو وہ ٹھہرے تھے پنجاب ہاؤس میں. تو ایئرپورٹ سے جہاز کی لینڈنگ سے لے کر کے جب وہ انٹر ہوئے ہیں تو وہ ہم نے کمپلیٹ کوریج دکھائی تھی. 2003 کی بات ہے جی 2000. وزیر اعظم اور آرمی چیف جو ہے وہ آگے بڑھ رہے ہیں, ایسے لگ رہا ہے کہ شہزادہ صاحب جو ہے وہ تشریف لانے والے ہیں, اور اس کے لیے یہ جو آپ جو گہما گہمی ہے وہ تو دیکھ ہی رہے ہیں, لیکن پاکستان کی ٹاپ لیڈرشپ اس وقت موجود ہے نور خان ایئر بیس پہ, اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ریڈ کارپٹ بھی لگ چکا ہے. ابھی دروازہ جہاز کا نہیں کھلا, لیکن جیسے ہی کھلے گا اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ جاتا ہے. میرے خیال میں اس سے بڑا جو جیسچر ہے وہ یہ ملک میں نہیں ہو سکتا کہ کوئی مہمان آئیں اور ان کے لیے پاکستان کے وزیر اعظم, پاکستان کی کابینہ, پاکستان کے آرمی چیف ایئرپورٹ پہ موجود ہوں اور وہ خود پرسنلی ویلکم کرنے جائیں. اس سے دو باتیں بہت اہم پتہ چلتی ہیں. ایک تو یہ کہ جو ملک جس کے مہمان آ رہے ہیں اس کے ساتھ پاکستان کتنی امپورٹنس اٹیچ کرتا ہے, اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جو ہے جو مہمان آ رہے ہیں ان کے ساتھ بھی کتنا امپورٹنس اٹیچ ہوتی ہے. وزیر اعظم صاحب کی ویژن یہاں پہ نظر آتی ہے. یہ انویٹیشن وزیر اعظم کا تھا جس کے اوپر سعودی ولی عہد یہاں پہ تشریف لائے ہیں. جی, اور اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں باڈی لینگویج دیکھیں پتافی پرائم منسٹر کی بھی اور چیف آف آرمی سٹاف کی بھی بڑے میں کہوں گا کیجول انداز میں گپ شپ میں مصروف, اور پھر تھوڑی دیر میں یہ جہاز کا جو ایئر فورس میں تو نارملی اس کو کہتے ہیں ڈور اوپننگ ٹائم جو ہوتا ہے یہ بھی دیا جاتا ہے. آئی تھنک وی آئی پی فلائٹس پہ بھی ڈیفینیٹلی یہ ہوگا لینڈنگ ٹائم تو اپنی جگہ پہ, کیونکہ لینڈ تو کافی دیر پہلے ہوا تھا جہاز. اور آپ ایک اور بات بھی دیکھیں, ہم ابھی تک سعودی عرب کے چینجنگ کی بات کرتے ہیں, یہ پاکستان کے اندر بھی تبدیلی کی خوبصورتی ہے کہ ہمارے وزیر اعظم اور ہمارے آرمی چیف کٹھے بھی ہیں, اور ایک ہی وہ پنے پہ کہا جاتا ہے نا ایک ہی صفحے پہ موجود ہونا, وہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے. ان کی باڈی لینگویج, ان کی باڈی کیمسٹری آپ کو نظر آ رہی ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ جو خاص طور پہ تھرسٹ ہے اس ایونٹ کا, وہ ویلکم کرنا ایک مہمان کو, وہ مہمان کتنے امپورٹنٹ ہیں وہ بھی ہمارے ٹاپ لیڈرشپ کے وہاں ہونے سے فیصل پتہ چل رہا ہے. بالکل, دیکھیں یہ ہوتا ہے جب آپ وی آئی پی پروٹوکال کہہ لیں یا آپ اس کو ریڈ کارپٹ ریسیپشن دینے کی بات کرتے ہیں, بے شمار لوگوں کو اور بھی, لیکن جو خود کی پریزنس اور جس طریقے سے بےتابی سے انتظار ہو رہا تھا, بیکاز ہمیں کل پتہ چلا کہ 6:30 بجے کے قریب وہ آئیں گے, آج بھی کچھ ایسا ہی تھا. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت وزیر اعظم ہاؤس میں جو یہ جو ڈفرینٹ, اس میں بھی تمام صوبوں کے شرکا ہیں, کلچرل پروگرامز بھی اس میں شامل ہیں. اس میں ہمارا جو خاص کر کے پنجاب کا جو ڈھول کا ایک روایتی رقص ہوتا ہے وہ بھی اس کی بھی تیاریاں کی گئی ہیں. جی, ریسیپشن یہاں پہ بھی زبردست ہوگی, والہانہ ہوگی. اس کے بعد جب لے جایا جائے گا پرائم منسٹر ہاؤس میں, وہاں پہ بھی والہانہ جو وہ ہے استقبال کی تیاریاں ہم نے پہلے گاہے بگاہے دکھائی ہیں.
اور یہاں سے مجھے صاف نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن آپ بتائیے کہ ڈور کھل گیا ہے یا کھلنے والا ہے؟ ابھی کھلا نہیں ہے پتہ. ہاں بالکل. جیسے ہی کھلے گا پھر لائن سے لیفٹ اور رائٹ، عموماً رائٹ سائڈ پہ ہوتے ہیں، پھر بچے ہوتے ہیں وہ گلدستہ پیش کرتے ہیں اور باقی سلسلے. تو جی بالکل صحیح ہے. کچھ کہنا چاہ رہے ہیں جنرل صاحب؟ دیکھیں میں دو باتیں کرنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ کہ جو ہماری سعودی عربیہ کو جو ایکسپورٹ ہے نا، اس کو میرے خیال میں بڑھانے کی ضرورت ہے، بیکاز دیٹ از لیس دین آئی تھنک $1 billion. انڈیا کے ساتھ اٹس more than I think 20, 30, $40 billion. اور خاص طور پہ جنرل صاحب فوڈ پروڈکٹس میں، کیونکہ سعودی عربیہ از اے بگ امپورٹر اور بہت فوڈ پروڈکٹس یا ٹیکسٹائل میں. لیکن پاکستان کا پوٹینشیل، اسی لیے پی ٹی اے کی بات ہو رہی ہے، پریفرنشل ٹریڈ ہم یہی کہتے تھے نا کہ پاکستان از اے فوڈ باسکٹ، اور اس کا اگر فائدہ ہمارے اپنے دوست ممالک اٹھائیں گے. اور سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ شاید یہ جہاز کا دروازہ کھل گیا. یہ کراؤن پرنس کا جہاز ہے جس میں کراؤن پرنس تشریف لائے ہیں. بہت بڑا ڈیلیگیشن بھی ان کے ساتھ ہے، کچھ حضرات پہلے بھی آ چکے ہیں، اور یہ اسی جہاز کا انتظار تھا، اسی لمحے کا انتظار تھا. پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان صاحب، چیف آف آرمی اسٹاف جنرل باجوہ، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، جس ہم نے بات کی پہلے بھی پتافی کی باڈی لینگویج کی، دے ویری کین، ویری ہیپی ٹو ریسیو. اور آپ دیکھ سکتے ہیں جی یہ سامنے آپ کو نظر آ رہے ہیں جو ڈیلیگیشن ہے، کراؤن پرنس بھی تشریف لائے ہیں. یہ بالکل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کراؤن پرنس تشریف لا رہے ہیں، جہاز کی سیڑھیوں سے نیچے اتر رہے ہیں. ڈیلیگیٹس ہیں، لیکن ابھی آپ کو یہ ہیں جی آ گئے کراؤن پرنس، اور جن کا انتظار تھا وہ تشریف لے آئے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں وزیر اعظم اور آرمی چیف اور ہماری فیڈرل کیبنٹ یہاں پہ موجود ہے ان کو ویلکم کرنے کے لیے. اور یہ ملاقات کا سلسلہ شروع ہو گیا. فیصل یہ کراؤن پرنس ریسیو کیا پرائم منسٹر نے، یہ چیف آف آرمی اسٹاف سے ان کا مسافر، اور باقی دیگر لوگ بھی ان کے ساتھ جو موجود ہیں، سینئر کیبنٹ ممبرز ڈیلیگیشن کے. اس طرح کا ریسیپشن انپریسیڈنٹڈ ریسیپشن، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. چونکہ جس طریقے سے انتظار ہو رہا تھا جی، تمام ٹیلی ویژن چینلز پہ یہ لائیو غالباً اس وقت کٹ ہے، اور یہ تمام لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں براہ راست. اور اپنے وی آئی پی کی بات کی تو یہاں پہ مجھے یہ سوچنا پڑ رہا ہے کتنے وی لگاؤں آئی پی سے پہلے، کیونکہ ہمارے پاکستان کی تمام لیڈرشپ تو سامنے موجود ہے، وہ ویلکم کرنے آئی ہوئی ہے اس وقت. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی باڈی لینگویج کتنی ویلکمنگ ہے اور کتنے خوش ہو کے وہ جو ہے انہوں نے ویلکم کیا ہے. اور اب میرے خیال میں پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ ساتھ کراؤن پرنس چل رہے ہیں. جی یہ وہ ریڈ کارپٹ ریسیپشن ہے جس کی پتاوی صاحب ہم بات کر رہے تھے تھوڑی دیر پہلے. بالکل پاکستان کی جو سب سے پاورفل اس وقت حضرات ہیں وہ موجود ہیں سعودی کراؤن پرنس کا. آپ دیکھ سکتے ہیں بڑی ان کی اپنی باڈی لینگویج بھی بڑی اسمائلنگ دیکھیں جی. ہاں جی، ہی از ویری ہیپی. اور اس سارے کے ساتھ، اس ارائیول کے ساتھ ایک بات اور بھی پتہ چل گئی. وہ جو لوگ کہہ رہے تھے نا ہمارے دشمن کوئی بیٹھے ہوئے پڑوس میں کہ آئسولیٹ کر دیا پاکستان کو، تو یہ آج ثابت ہو گیا کہ ایسی کوئی آئسولیشن نہیں ہے. ایک عرصے سے یہی باتیں کر رہے ہیں، لیکن ایک عرصے سے ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ تمام لوگ بھی آ رہے ہیں، ہمیں بھی دعوت ملتی ہے باہر جانے کی، کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہے. بالکل، لیکن آج کے دن ری انفورس ہو گیا، کیونکہ جو انڈین میڈیا ہے وہ لگا ہوا تھا لگاتار یہ کہنے میں کہ شاید یہ نہیں آئیں گے یا پتہ نہیں کیا ہوگا. لیکن آج تمام تر کوششیں بھی کر کے دیکھ لیا کہ اس کو کسی طریقے سے. کنگڈم آف سعودی